بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 63 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم الباب الثانی کے تحت جو دوسری فصل ہے اس میں ناسخ اور منسوخ کی پہچان کے بیان میں، تو آج ہم ناسخ و منسوخ کا بیان پڑھیں گے۔ الفصل الثانی فی معرفت الناسخ والمنسوخ من المواضع الصعبة في علم التفسير التي مباحثها كثيرة والاختلاف فيها واسع معرفة الناسخ والمنسوخ، ومن أقوى وجوه صعوبة اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، دوسری فصل ناسخ و منسوخ کی پہچان کے بیان میں ہے، فن تفسیر کے ان مشکل مقامات میں سے جن کا میدان بہت وسیع ہے اور جن میں اختلاف بہت زیادہ ہے، ناسخ و منسوخ کو پہچاننا ہے۔ معنی النسخ عند المتقدمین والذی وضح لنا باستقراء کلام الصحابة والتابعین انہم کانوا یستعملون النسخ فی معناه اللغوی الذي هو ازالة الشیء بالشیء لا بمعنى مصطلح الاصولیین، فمعنى النسخ عندهم ازالة بعض اوصاف الآیة بآیة اخرى سواء كان ذلك ببیان انتہائی مدت العمل او بصرف الکلام عن المعنى المتبادر الى غیر المتبادر۔ اور دشواری کی قوی ترین وجہ متقدمین و متاخرین کی اصطلاحات کا اختلاف ہے، اور اس باب میں صحابہ اور تابعین جو ہیں، معنی النسخ عند المتقدمین والذی وضح لنا باستقراء کلام الصحابۃ والتابعین، اور اس باب میں صحابہ اور تابعین کے کلام کے استقراء اور تتبع سے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ لفظ نسخ کو ازالۃ الشیء بشیء یعنی لغوی معنی کے مقابلے میں استعمال کیا کرتے تھے کہ وہ ازالۃ الشیء بشیء ہے، ایک چیز کا ازالہ، ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعے سے تبدیل کر دینا، نہ کہ اصولیین کی اصطلاح کے بالمقابل ان کے نزدیک جو ہے وہ نسخ کا معنی آیت کے کسی وصف کو دوسری آیت کے ذریعے سے زائل کر دینا ہے، یا تو مدت عمل کے انتہا کو پہنچ جانے کی وضاحت کے ذریعے سے، یا پھر کلام کو معنی متبادر سے غیر متبادر کی طرف پھیر کر، او ببیان کون القید اتفاقیا، یا پھر قیود میں سے کسی قید کے اتفاقی ہونے کی وضاحت کے ساتھ۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ فن تفسیر کی مشکل مباحث میں سے ناسخ منسوخ کی بحث بھی ہے، جس میں نسخ کے امکان اور وقوع سے لے کر ناسخ منسوخ کی آیتوں کی تعداد اور تعیین تک کئی اختلافات ہیں، ان چیزوں میں کافی زیادہ اختلاف ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس موضوع کی اہمیت، نسخ کا لغوی اصطلاحی معنی اور متقدمین اور متاخرین کے ہاں جو اختلاف ہے اس میں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ ناسخ و منسوخ کی معرفت کو علماء تفسیر کے ہاں بڑی اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ وہ اسے اجتہاد کے لیے موقوف علیہ قرار دیتے ہیں، اور ائمہ تفسیر اس شخص کو تفسیر کی اجازت نہیں دیتے جسے یہ علم حاصل نہ ہو، یعنی ان کے نزدیک اتنی جو ہے وہ اس کو اہمیت حاصل ہے کہ اجتہاد کے لیے اس کو موقوف علیہ قرار دیا انہوں نے، اور جس شخص کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے وہ اسے جو ہے وہ تفسیر کی اجازت ہی نہیں دیتے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کا گزر ایک واعظ کے پاس سے ہوا، وہ ایک واعظ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ سے پوچھا، حضرت علی نے ان سے پوچھا، اتعرف الناسخ والمنسوخ، کیا ناسخ و منسوخ کی آیات کی تمہیں پہچان ہے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہلکتا و اہلکتا،
تو انہیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تباہی و بربادی کا سامان کر رکھا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم تفسیر کا علم جو ہے، علم تفسیر کے لیے ناسخ منسوخ کا علم کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اور اس موضوع کے اوپر جو ہے تصانیف بھی بہت زیادہ لکھی گئی ہیں جن سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کتاب الناسخ والمنسوخ، معرفت الناسخ والمنسوخ، اخبار الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ، اس طرح کی کتابیں بہت زیادہ ناسخ و منسوخ کی بحث کے اوپر علماء نے لکھی ہیں، اس سے بھی اس علم کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نسخ کا لغوی معنی جو مصنف نے عبارت کے اندر ذکر کیا ہے کہ علماء متقدمین کے نزدیک نسخ کا لغوی معنی ازالۃ الشیء بشیء ہے، کسی چیز کو دوسری چیز کے ذریعے سے ختم کر دینا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ القاء شیطانی کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی معنی میں لفظ کو حقیقت بتایا، یعنی لفظ کا حقیقی معنی یہی ہے۔ متقدمین کے نزدیک لفظ نسخ کو ازالۃ الشیء بشیء کے معنی میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے 6 شکلیں ذکر کی ہیں، یعنی اس کی تفصیل میں 6 شکلیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، آیت کے کسی وصف کو دوسری آیت سے ختم کر دینا، جس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مدت عمل کے ختم ہو جانے کا بیان، جیسے کہ ایک صورت اس کی یہ ہوگی کہ مدت عمل ختم ہو جانے سے اس کا وہ معنی، اس کا وہ وصف ختم ہو جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اب اس میں چشم پوشی کے حکم پر عمل کرنے کی اجمالی مدت مقرر کی گئی ہے جب تک کہ کوئی دوسرا حکم نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کے ذریعے یہ بیان کر دیا کہ عفو درگزر پر عمل کی مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لہذا جو ہے وہ مدت عمل کے ختم ہو جانے کا اس آیت کے اندر بیان ہے۔ پہلے فاعفوا واصفحوا فرمایا، اور اس کے بعد اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کے ذریعے سے اس کی جو مدت تھی اس کے ختم ہونے کا بیان فرما دیا کہ عفو درگزر کی مدت جو تھی وہ پوری ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس کی ایک صورت مدت عمل کے ختم ہو جانے کے بیان کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ آیت کے کسی وصف کو دوسری وصف کے ذریعے سے ختم کر دینا، اس کی دوسری مثال جو ہے معنی غیر متبادر کے مراد ہونے کی وجہ، جیسے کہ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبارت کے اندر ذکر کیا ہے کہ معنی متبادر سے غیر متبادر کی طرف منتقل ہو جائے، تو اس کی وضاحت جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اب یہاں پر خیط ابیض اور خیط اسود کا جو معنی متبادر ہے وہ سیاہ اور سفید داغے ہیں، اور معنی غیر متبادر اس کا دن اور کا اجالا اور رات کا اندھیرا ہے۔ تو اس آیت کے اندر معنی غیر متبادر کے مراد ہونے کی وضاحت ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جو من الفجر فرمایا ہے وہ اس کے لیے ناسخ ہے، یعنی من الفجر سے معنی متبادر کے احتمال کو ختم کر کے معنی ثانی متعین کر دیے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو من الفجر جو فرمایا تو من الفجر جو ہے یہ اس کے لیے ناسخ ہے، یعنی معنی متبادر اس سے ختم ہو گیا اور معنی غیر متبادر کو متعین کر دیا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے سفارش، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک من الفجر کا نزول نہیں ہوا بہت سے صحابہ کرام جو ہے وہ اس سے سیاہ اور سفید داغے ہی مراد لیتے رہے، بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ بعض حضرات اسی بنیاد پر طلوع صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک سحری کھاتے رہتے، اور جب یہ والا جز من الفجر نازل ہوا تو خیط ابیض اور خیط اسود کے جو معنی غیر متبادر بیاض نہار اور سواد لیل تھا وہ متعین ہو گئے، تو لہٰذا یہ معنی غیر متبادر کی طرف جو ہے وہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہاں سے معنی متبادر مراد نہیں ہے، معنی غیر متبادر مراد ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نسخ کی ایک مثال ہے، من الفجر جو ہے اس نے آ کر جو ہے وہ نسخ کر دیا معنی متبادر کو اور معنی غیر متبادر کی وضاحت کر دی۔
آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نسخ کی اہمیت اور اس کے لغوی معنی اور 2 صورتوں کو مثالوں کے ساتھ تفصیل سے پڑھا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ مدت عمل کے ختم ہو جانے سے بھی جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ اجمالی مدت اس کی مقرر ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ پڑھی ہے، اور دوسرا معنی اس کا معنی غیر متبادر کے مراد ہونے کی جو ہے وہ صورت جو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود میں پڑھی ہے کہ اس میں معنی متبادر وہ سیاہ اور سفید داغے ہیں، اور معنی غیر متبادر جو ہے وہ بیاض نہار یعنی دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں 2 مثالیں ہم نے پہلی شکل کی پڑھی ہیں۔ پہلی شکل آیت کے کسی وصف کو دوسری آیت کے ذریعے سے ختم کر دینا، تو اس کی یہ 2 صورتیں ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نسخ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے خیط ابیض اور خیط اسود کا معنی متبادر کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔